وَأَمْدَدْنَاهُمْ کچھ بندہ جنت میں جائے گا اللہ کی رحم و کرم سے جائے گا، اپنے اعمال سے کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، جن کے اوپر اللہ رحم و کرم فرمائیں گے، وہی جنت میں جائے گا۔ اپنے اعمال سے جا سکو گے نہیں، کتنے ہی نماز پڑھ رہے ہو، کیا پتہ ہے کس لیے پڑھ رہے ہو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اہل جنت کی خورد و نوش کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے میرے دوستوں ان کی مدد ہوگی۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ کچھ بندہ جنت میں جائے گا اللہ کی رحم و کرم سے جائے گا، اپنے اعمال سے کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، جن کے اوپر اللہ رحم و کرم فرمائیں گے، وہی جنت میں جائے گا۔ اپنے اعمال سے جا سکو گے نہیں، کتنے ہی نماز پڑھ رہے ہو، کیا پتہ ہے کس لیے پڑھ رہے ہو، کتنے ہی زکوٰۃ دے رہے ہو، کیا پتہ ہے کس لیے دے رہے ہو، کتنی ہی خیرات کر رہے ہو، کیا پتہ ہے کس کے لیے کر رہے ہو، کتنی ہی صدقات دے رہے ہو، کیا پتہ ہے کس کے لیے۔ وہ تو خدا کو معلوم ہے نا، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ایسے نہیں تمہارے زکوٰۃ کے اندر دکھاوا آگے، ایسے نہیں تمہارے خیرات کے اندر کہیں دکھاوا آگے، ایسے نہیں تمہارے صدقات کے اندر کوئی دکھاوا آگے۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں، ایسے نہیں تمہارے نماز کے اندر کوئی خرابی ہو، ایسے نہیں تمہارے روزے کے اندر کوئی خرابی ہو۔ تم جاؤ گے تو اللہ کی رحم و کرم سے جاؤ گے جنت کے اندر، اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکو گے۔ مگر اللہ نے اعلان کر دیا ایسے کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ایسے نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ جب تم کرتے رہو گے اللہ کو رحم آ جائے گا کہ میرے بندہ کرتے تو رہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن جب میں اتنا بڑی رحمان الرحیم ہوں تو میں اس کو معاف کر دوں، اللہ پھر اس کو بخشش فرما دیں گے۔ اب آئیے میرے دوستوں، اہل جنت کی خورد و نوش کے بارے میں فرمائیں کہ ہم انہیں ہر قسم کی پھلوں سے نوازیں گے۔ وَأَمْدَدْنَا بِفَاكِهَةٍ ہر قسم کی پھلوں سے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ موسم ختم ہونے کے بعد بیر ابھی ہے بھائی نہیں ہے نا، لیکن جنت میں ہمیشہ بیر ملے گا۔ کھجور تو ہمیشہ ملتی نا یہاں پہ تو، لیکن جنت میں سب چیزیں، آم ابھی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے بھائی، جنت میں ہمیشہ ملے گے۔ بے موسم بھی پھل آپ کو ملتے رہیں گے میرے دوستوں، جنت کے اندر کوئی موسم کی اس کی خاتمہ نہیں ہے۔ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ پھر اہل جنت کو وہاں پہ گوشت بھی ملتے رہے گا۔ بھائی دنیا کے اندر گائے کا گوشت تو کھایا، اونٹ کی گوشت کھائے ہیں، بکرے کے گوشت کھائے ہیں، سب چیزیں کا، دمبے کا بھی کھایا بھائی، سب چیزیں کھائے ہیں، لیکن بولتے یار پرندہ، یار مور کا مزہ کیسے ہے، دیکھو نا یار مور کا حلال ہے بھائی، دنیا میں تو کھایا نہیں، بڑی مہنگا ہے۔ اب پتہ نہیں جنت کے اندر کہ تم نے اپنے دل سے خواہش ظاہر کرو گے، اپنے دل میں سوچو گے، پکے پکے ہوئے تشتریوں میں آ جائیں گے تمہارے سامنے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ تمہارے خواہش کے مطابق پکا پکے ہوئے پرندوں کی گوشت تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا پھر فرمایا اہل جنت جنت میں ایک دوسرے کو پیالے پیش کریں گے۔ وہاں پر جو شراب ہوگا میرے دوستوں، یہ دنیا والی شراب نہیں ہوگا، سر کی درد نہیں ہوگا، مدوش نہیں ہوگے، بے ہوش نہیں ہوگا، لوگوں کو گالیاں نہیں بکو گے۔ یہاں شراب پی کر لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کر لیتے ہیں، جنا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے اندر تمہیں جو ملے گا پاک پاکیزہ شراب ملے گا، نہ ہی کوئی فالتو بات کرو گے، وہاں بالکل پرسکون والے بات کرو گے، نہ ولا تعصیم اور نہ ہی ان میں کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ انسان دنیا میں شراب نوشی کر کے کئی طرح کی میرے دوستوں گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ حوروں کے علاوہ اللہ رب العزت نے پھر ایک دوسرے کی آمنا سامنا ہو کر باتیں کرو گے۔ آگے فرمایا میرے دوستوں غلمان کے بارے میں کہ اللہ غلمان بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ نوجوان یعنی چھوٹے چھوٹے بچے جنت کے اندر تمہارے چاروں طرف طواف کرتے رہ گئے۔ یطوف علیہم غلمان لہم چھوٹے چھوٹے معصوم بچہ جب گھومتے رہے گا تمہیں میرے دوستوں، اس سے کیا ہوگا بھائی اہل جنت کہ ان کے لیے تو اپنے خوشی میں اور اضافہ ہو جائیں گے، اور خوبصورت پیارے بچے ہوں گے۔ کأنہم لؤلؤ مکنون ایسے بچے جیسے گلاب میں محفوظ کیے ہوئے موتی ہے، ایسے صاف شفاف گرد و غبار سے پاک ہوں گے، گویا کہ انہیں غلاموں میں بند، ان کے غلافوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے جس طرح وہ حور جنت کے مخلوق ہے۔ اسی طرح غلمان بھی تمہارے لیے خالص جنتی مخلوق میں سے ایک ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ایک دوسرے سے دنیا میں تم ڈرتے تھے کہ بھائی ہم جنت میں جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، ہمارے اعمال قبول ہے یا بھی نہیں ہے۔ جب جنت میں پہنچو گے ایک دوسرے سے گفتگو کرو گے، اسی شراب کی پیالی دیکھو، لو بھائی یہ ہے پیالی، یہ لو بھائی، بڑی خوشی اور خوب مزے اڑاتے رہو گے، بڑے راحت اور سکون پہ ہوں گے، ایک دوسرے کو پیالیاں پیش کرتے رہو گے جنت کے اندر۔ میرے دوستوں یہ کب ملے گا؟
جب ایمان لے کر آؤ گے۔ کب ملے گا؟ جب کلمے کے اوپر محنت کرو گے۔ جب ملے گا جب تقوی اختیار کرو گے۔ جب ملے گا جب متقی بنو گے۔ جب ملے گا جب اللہ کی خوف تمہارے دلوں کے اندر ہوگا۔ جب ملے گا جب دنیا کے ہر قسم کی خرافات، برائیت اور ہر قسم کی گندگی، نجاستوں سے پاک پاکیزے ہو کر اللہ کے دربار میں جاؤ گے۔ وہ اللہ کی نعمت ہوگی۔ من دخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دوسری نعمت کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ ایک نعمت ہے۔ دوسری اللہ رب العزت کی اتمام نعمتوں میں سے ایک جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ ایمان اور اسلام کی حالت میں موت ہونا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تیسری نمبر ہے خلافت، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ایک خلافت اللہ کے رسول سے خلافہ راشدین کو ملی، اسی خلافہ راشدین سلسلہ بار ہوتے ہوئے علماؤں کے اندر تک، اولیاء کرام تک آ کر پہنچی ہے میرے دوستوں۔ وہ اولیاء کرام اپنے مریدوں کو، اپنے علماؤں کو، اپنے خادموں کو یہ خلافت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے میرے دوستوں۔ تو میرے دوستوں اللہ ہم سب کو موت سے پہلے تیاری کرنے کا، اور قیامت سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔